الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، پچھلی مجلس میں ہم نے تقدیر کا عقیدہ کیا ہے اور تقدیر کے عقیدے میں عموماً لوگوں سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں، کچھ مثالیں اس کی دیکھیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے۔ اللہ جو جانتا تھا اللہ نے لکھا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کوئی چیز، کوئی واقعہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے اسے ہونے نہ دے۔ دنیا میں صحیح کام بھی ہوتے ہیں، غلط کام بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غلط کام کو ہونے دیتا ہے اور کبھی اس کو روک بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہے اور وہ نہ ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی غلط کام کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں چلنے دے تو اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت اسے پنپنے دیتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اسے پکڑتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں سزا ملتی ہے۔ اس عنوان کو آگے جاری رکھتے ہوئے ایک بہت اہم بات اس میں یہ کہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان نیکی کرتا ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جنت میں یا جہنم میں جائے گا، تو کیا یہ اللہ کا جبر ہے؟ یہ اللہ کا جبر نہیں ہے۔ جہنم میں کوئی بھی انسان جانے والا یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ قرآن کریم میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جب بھی جہنم میں ایک فوج، کیونکہ گروہ اس میں ڈالے جائیں گے، جب بھی جہنم میں کچھ لوگوں کو پھینکا جائے گا، جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ الم یأتکم نذیر، تم جہنم میں آ گئے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو کوئی وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا، برائی کے برے انجام سے تم کو تنبیہ کرنے والا آیا نہیں تھا تمہارے پاس؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے کے لیے آیا نہیں تھا؟ یعنی کیا تم بغیر علم کے ہی جہنم میں آ گئے کہ تم کو صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی اور اللہ نے ڈال دیا جہنم میں، بغیر بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یوں ہی تمہاری پکڑ کر دی؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے نہیں بلکہ آیا تھا، بلا آیا تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ہم نے ان کو ہی کہا تم گمراہ ہو، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے نبی اور رسول آئے ہیں اور اللہ نے ہم کو علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ بلکہ سماج کو دیکھو، تم کو دیکھو، سب سے کٹ کے چل رہے ہو، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو بجائے نبیوں اور رسولوں کے، ان کی بات کے ماننے کے،
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو ہی جھٹلا دیا، ان کو غلط قرار دیا، ان کو گمراہ قرار دیا۔ اور آگے وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے جہنم میں جانے والے کہ کاش کہ ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے، کاش کہ ہم نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کی طرف بلانے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، ان کی بات سنتے یا اپنی عقل سے کام لیتے، اس میں غور کرتے ان کی بات میں، تو ہم جہنم میں نہیں آتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے گناہ کو قبول کر لیں گے، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہو جہنمیوں کے لیے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان کی ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا، ہر ایک سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا تم کو بتانے والا آیا نہیں تھا کوئی؟ کیسا آگے جہنم میں تم لوگ؟ تم کو سمجھانے والا نہیں آیا کیا؟ وہ کہیں گے آیا، لیکن ہم نے اس کو ہی جھٹلایا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہم نے اس کی بات قبول کرنے کی بجائے اسی کو گمراہ قرار دیا۔ اور کاش کہ ہم حق بات کو سنتے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو سنتے، اس پہ غور کرتے، اپنی عقل سے کام لیتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے، ہم غور کرتے، ان کی بات پر غور کرتے، اپنے حال پر غور کرتے، تو ہم جہنمی نہیں بنتے۔ یہاں اس کے ضمن میں ایک بات جو موجودہ حالات چل رہے ہیں بولنا ضروری بھی سمجھتا ہوں میں، اور چونکہ نوجوان کا ایک بڑا طبقہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیے جو حالات سیاسی اعتبار سے چل رہے ہیں، اور نوجوانوں کا ایک طبقہ بعض اوقات وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جاہل بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ دہشت گردی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے علماء ہیں جو دہشت گردی کا رد کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس میں تمہارا دین بھی برباد ہوگا، آخرت برباد ہوگی، ملک کے حالات خراب ہوں گے، تمہارے گھر والوں کی زندگی برباد ہوگی، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، کریئر ختم ہو جائے گا، تمہاری جوانیاں برباد ہو جائیں گی، اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ علماء سمجھا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے جذباتیت کی وجہ سے علماء کی بات سنتا نہیں، ان کو لگتا ہے کہ علماء بزدل ہیں۔ جو پولیٹیکل ریولوشن کا جو دماغ میں ایک تصور بیٹھ جاتا ہے، علماء کی بات نہیں سنتے، اور خود اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیتے کہ ہم جو کر رہے ہیں رزلٹ کیا ہے اس کا۔ ہم سے پہلوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ بھی پھنس گئے، وہ بھی اس ریولوشن کو لا نہیں سکے، جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی حکومت آئے گی، نہیں لا سکے وہ لوگ، ان کی زندگیاں برباد ہوئیں، جان و مال کا نقصان ہوا، اسلام لوگوں کے سامنے بدنام ہوا، ان کے خاندان خراب ہوئے، ملک میں مسلمانوں کے مدارس مساجد کے حالات خراب ہوئے، ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہے کہ آؤٹ پٹ نہیں ہے کچھ، صرف عقل سے بھی سوچا جائے تب بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ کچھ ہے نہیں، سوائے خسارے اور نقصان کے اس میں کچھ نہیں ہے۔ چاہے علماء کی قرآن و سنت کی دلیلیں ہوں یا پھر انسان کا اپنا تجربہ، اس کی عقل ہو، دونوں کی روشنی میں یہ غلط ہے، لیکن سنتا نہیں آدمی ہے، مانتا نہیں بات کو۔ بعد میں جب جیل میں چلا جاتا ہے تب بہت سوں کو احساس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیا جنون ہم کو سوار ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب زندگی برباد دکھائی دیتی ہے، فیوچر ایک دم خراب دکھائی دیتا ہے، پھر جب دیکھتے ہیں نتائج کو تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم لوگوں نے غلط کی ہے۔ اور بہت سوں کو تو احساس ہوتا بھی نہیں، اتنا جنون سوار ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو جہنم میں جانے والے بھی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے اور دنیا میں توبہ کا، اصلاح کا موقع ختم ہو جائے گا، تب جا کے ان کو احساس ہوگا کاش کے سمجھانے والے کی بات کو ہم سنتے، یا کم از کم اپنی عقل سے غور کر لیتے، سوچتے، عقل چلاتے
تو ہم جہنم میں نہیں آتے ہیں۔ یہی حال ہر گمراہ کا ہوتا ہے کہ نتائج اس کو سمجھاتے ہیں اکثر کہ وہ غلط تھا۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو گڑھے میں گرنے کے بعد گڑھے کو جانے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو گڑھے کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ سائڈ سے جاؤ یہاں گڑھا ہے، اس بورڈ کو دیکھ کے وہ گڑھے سے بچے۔ بے وقوف آدمی وہ ہے جو گڑھے میں گرنے کے بعد، ہڈی ٹوٹنے کے بعد اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ گڑھا ہے۔ یہ تو جانور بھی کرتا ہے، جانور کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جب وہ گڑھے میں گرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور ایک مسلمان جس کو معلوم ہے، اللہ نے بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ علماء کی بات کو نہیں سنتا ہے، اس کو بتانے والے بتاتے ہیں، علماء کو مت سنو۔ علماء بزدل ہوتے ہیں، علماء کو دنیا کے حالات معلوم نہیں ہیں، علماء چھپاتے ہیں، اور پھر ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں کہ جو ان کا برین واش ایسا کر دیتے ہیں کہ پھر علماء کو سننا تو دور، علماء کی ماننا تو دور، علماء ہی کو سب سے پہلا کلپرٹ وہ بنا دیتے ہیں۔ امت کے حالات کے بگاڑ کے ذمہ دار علماء ہیں۔ قیامت کے دن جہنم میں جانے والوں کو احساس ہوگا، کاش کہ ہم سنتے، کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے تو ہم یہاں نہیں پہنچتے جہاں پہنچے۔ تو وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ نے ہمارا کیا فیصلہ کر دیا، نہیں، اللہ نے ہماری تقدیر میں ڈال دیا تھا، نہیں۔ وہ رسپانسبل کس کو بنائیں گے؟ اپنے آپ کو۔ وہ پچھتائیں گے کس کی غلطی پر؟ اپنی، وہ اپنے آپ کو۔ اور وہاں ہر جانے والا جہنم میں اس سے پوچھا جائے گا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ معلوم ہے کہ جہنم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جائے گا جس کو معلوم ہی نہیں تھا صحیح غلط کیا ہے۔ جہنم میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے سامنے سچائی آئی اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ ظالم نہیں ہے۔ بعض اوقات تقدیر کے عقیدے میں انسان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے بنایا، اللہ نے لکھ دیا، جنت جہنم سب اللہ نے کر دیا ہے، اب جو جہنم میں جا رہا بیچارے کا کیا قصور؟ قرآن ہی میں اللہ نے بتا دیا جب بھی کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا کوئی سمجھانے والا آیا نہیں تھا تمہارے پاس؟ وہ کہے گا آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات مانی نہیں۔ تو معلوم ہے کہ جہنم میں جو بھی جائیں گے وہی جائیں گے جن کو سمجھایا گیا ہوگا اور انہوں نے بات نہیں مانی ہوگی۔ ایسا کوئی نہیں جائے گا جس کو سمجھایا نہیں گیا تھا اور اس کو حق معلوم نہیں تھا۔ اس کو یاد رکھیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور بعض احادیث کو غلط سمجھنے سے بھی آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور وہ ایسے عمل کرنے لگ جاتا ہے کہ جو اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اور آدمی جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے، پھر وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ادھورا جاننے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کتنا بھی اچھا کرو اللہ جہنم میں ڈالنے والا ہے تو ڈال ہی دے گا، کتنا بھی غلط کرو جنت میں جانے والے ہوں گے جنت میں ہی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں ایسا ہے، اسی حدیث میں دوسرے طریق میں ایسا ہے کہ آدمی نیکی کرتا رہتا ہے لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن پھر کرتے کرتے تقدیر کا لکھا صحیح ثابت ہوتا ہے اور وہ ویسے عمل کرنے لگ جاتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے آج یہ صحیح ہے کل یہ غلط چلنے والا ہے، تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ آج لوگ اگر اس کو دیکھ لیں ایسا کیسے جہنم میں جائے گا، یہ اتنا نیک آدمی اتنے نیک اعمال کرتا ہے یہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، اس کے پیچھے ہم چلیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ بعض اوقات لوگوں کے سامنے اس کا حال آج اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اچانک وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا دل پلٹ جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک کے وہ گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا تجربہ غلط ثابت ہوتا ہے، لوگوں کی قسمیں، لوگوں کا مشاہدہ غلط ثابت ہوتا ہے، اللہ نے جو پہلے سے لکھا ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بات ایسی ہے
کہ اللہ کے علم میں جو ہے یہ جہنم میں جائے گا، وہ علم چینج نہیں ہوگا، اس میں فالٹ نہیں نکلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سمجھ رہا تھا کہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں چلا گیا. اللہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا لیکن جنت میں چلا گیا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ کا جو علم ہے وہی صحیح نکلے گا. لوگوں کا تجربہ، لوگوں کا مشاہدہ یہ غلط ہو سکتا ہے. لوگوں کے سامنے وہ جنتی ہیں، اللہ کے سامنے وہ جہنمی ہے. لوگوں کے سامنے یہ جہنمی ہے، اللہ کو معلوم ہے آخری وقت میں توبہ کرے گا، آخری وقت میں اپنی اصلاح کرے گا. آج آدمی دیکھے گا اس کو یہ نہیں ماننے والا، ہو سکتا ہے آج اس کو دیکھ کے بولے، لیکن کل اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کچھ ایسا وہ کر لے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے. ہو سکتا ہے کل وہ سدھر جائے. تو لوگوں کا ججمنٹ فیل ہو سکتا ہے، اللہ کی تقدیر غلط نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا ہے. وہاں یہ مراد ہے. یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ کتنا بھی کرو جہنم میں لکھا ہے نا، جہنم میں اللہ برابر ڈال کے رہے گا تجھ کو. اللہ ظالم نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ جو بھی جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، جان بوجھ کے انہوں نے انکار کیا پھر جہنم میں گئے. اور جہنم میں کوئی جانے والا اپنے گناہوں کا ذمہ دار اللہ کو نہیں بنائے گا. وہ کہے گا کاش کہ ہم سنتے، کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے، ہم نے جھٹلایا اور ہم نے ایسا کیا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا لیکن ہم نے نہیں سنے اس کی بات کو، ہم نے ان کو ہی گمراہ قرار دیا. ہم ذمہ دار ہیں اپنے گناہوں کے. تو اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں تقدیر کے عقیدے کے انسان کی زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس عقیدے کو جب صحیح طور پر آدمی مانتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. کچھ باتیں ہم اس میں سے دیکھیں گے ورنہ بہت سارے اثرات اس کے ہوتے ہیں. نمبر 1، تقدیر کا عقیدہ ہم کو بتاتا ہے کہ کائنات میں اللہ کا دخل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشین بنا کے چھوڑ دی وہ چلتی رہے گی اور اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں. کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو زندگی، کسی کو موت، کسی کو آگے کر رہا ہے، کسی کو پیچھے، کسی کو اوپر، کسی کو نیچے، کسی کی حفاظت کر رہا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈال رہا ہے. کوئی بیمار ہو رہا ہے تو کوئی شفا پا رہا ہے. کائنات میں جو بھی حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان میں دخل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہدایت اور گمراہی میں بھی. آدمی سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا کی وجہ سے سزا کے طور پر اس کو گمراہ کر دیتا ہے. بعض گناہ انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو ایک انسان جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن کائنات کا نظام چلا رہا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں پر بھی اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ کو پکارنے والا، اپنی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنتا ہے. جسے آدمی کہے میرے پاس بہت نالج ہے، میں گمراہ نہیں ہوں گا، نہیں، میں بہت عقل مند ہوں، میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا، نہیں، میں خاندانی دیندار ہوں، بچپن سے دین پر ہوں، میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نہیں. ایسا آدمی کبھی بھی اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے جو تقدیر کے عقیدے کو مانتا ہے، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ میری کسی غلطی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اللہ میرے دل کا حال بدل سکتا ہے، میرا دل میرے اختیار میں اتنا نہیں جتنا اللہ کے اختیار میں ہے. تو وہ ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتا رہتا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے، میرا علم، میری عقل، میری صلاحیت، میری کوششیں، میری دینداری، میرا ماحول، میرا خاندان کچھ نہیں ہے. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو اپنے حوالے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. وہ توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے امید باندھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور اگر میں نے کچھ غلط کام کیا اور اللہ نے میری گمراہی کا فیصلہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا ہے
کہ کہیں میری غلطی کی سزا میرے دل کو نہ ملے. وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے، لوگوں کو ہدایت ملے، اس کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے رحمت اور رہنما ہیں، ہادی ہیں ساری انسانیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اللہ سے دعا کرتے تھے، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، یعنی کبھی دل ہدایت کی طرف آتا اور کبھی گمراہی کی طرف. تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. انسان کی نیکیوں کی وجہ سے دل کو ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں. اللہ کا دخل چلتا رہتا ہے. ہر نیکی اگلی نیکی کا راستہ ہموار کرتی ہے، ہر بھلائی انسان کو بھلے راستے پر اور ٹکاتی ہے، اور ہر برائی انسان کو حق کے راستے سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، جنت سے دور کرتی ہے. بلکہ اس کا دل ہر برائی کے ساتھ بگڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پر گناہوں کی ایسی پرت چڑھ جاتی ہے کہ پھر ہدایت، علم، حق کی بات اندر جاتی نہیں ہے. برتنوں کو بھی آپ دیکھیے، جو برتن روزانہ دھلتے ہیں دھونے میں دقت نہیں ہوتی ہے، اور جو کئی دنوں تک پڑے رہتے ہیں سال کے بعد نکال کر جب آپ اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں وہ آسانی سے دھلتے نہیں ہیں. دلوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب نیکیاں کرتا رہتا ہے اس کا دل اور نورانی مزین ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے، اپنے آپ ہوتا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو ہدایت کو اپناتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے. یہ ڈیلی چلتا ہے، دن میں کئی بار ہوتا ہے. سوچی کتنی بڑی بات ہے. آپ نے ابھی الحمدللہ کہا، ہدایت بڑھ گئی. آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ ہدایت دے، ہدایت بڑھ گئی. آپ نے کسی کو نیکی کی ترغیب دے دی، آپ کی ہدایت بڑھ گئی، ہو سکتا ہے اس کی بھی ہدایت بڑھ جائے. تو جو نیک کام آدمی کرتا ہے کہ اللہ نے جو اس سے چاہا اس کو دل سے اپنا کے اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ اس کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے، اس کا لیول دینی اعتبار سے اور بڑھتا ہے. یہ ہر لمحہ چلتا رہتا ہے، ہر لمحہ چلتا رہتا ہے. ہر لمحہ یا تو آدمی آگے جاتا ہے یا تو پیچھے آتا ہے، یا تو اوپر جاتا ہے تو نیچے آتا ہے. یہ مسلسل چلتا رہتا ہے. اللہ کا دخل اس کی زندگی میں، اس کے دل میں چلتا رہتا ہے ہر آن. یہ پہلا مسئلہ ہے، ہدایت کا مسئلہ. اسی لیے آپ دیکھیے آپ کو اسلام ملا ہے، لیکن آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر رکعت میں بولتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. یعنی اللہ میں ہر لمحہ صراط مستقیم پر باقی رہنے میں تیرا محتاج ہوں. اگر تو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے تو بھٹک سکتا ہوں. اللہ تو مجھ کو جمائے رکھ یہاں تک کہ دنیا سے میں چلا جاؤں اور مرتے دم تک میں صراط مستقیم پر رہوں. یہ ہر آن بندہ اللہ سے مانگتا ہے. تقدیر کا عقیدہ اس کو بتاتا ہے اپنے آپ پہ بھروسہ مت رکھ، اللہ رب العالمین کی طرف نگاہ رکھ. وہ دلوں کا حال جانتا ہے اور دلوں میں تبدیلی لاتا ہے. کائنات میں اس کا دخل چلتا ہے. کہیں تو اس سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ تو گمراہ ہو جائے. اللہ سے توفیق مانگ کہ نیکیوں پر تو جمع رہے،
اللہ سے مانگے گا ملے گا، اللہ سے مانگے گا ملے گا۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کائنات میں اللہ کا دخل ہے، کائنات مشین کی طرح نہیں بنا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، چل رہی نہیں۔ فرعون، نمرود، آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اسباب سے اوپر رب العالمین۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کہ سارے اسباب انسان کے حق میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہو، جیسے فرعون کا ہوا۔ راستہ وہی ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چل کے ڈوبتا گیا آدمی۔ ہاں، جب اللہ چاہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، فرعون جو چاہا نہیں ہوا۔ اور نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی اور آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ جلیں، تو اللہ رب العالمین نے آگ ہی کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کا دخل کائنات میں چلتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ کیا ہے؟ مشیت اللہ کی چلتی ہے۔ 3 چیزیں ہم نے دیکھی، اگر بولے نہیں ہیں آپ لوگ، 4 چیزیں اس میں ہیں، تو تیسرے نمبر پر آیا تھا۔ 1 اللہ کا علم، 2 اللہ نے لکھا ہے سب کچھ، اتنا کنفرمڈ ہے کہ لکھ دیا ہے۔ ہم بھی جب کوئی کنفرمیشن کی بات کرتے تھے کہتے لکھ لو، چینج نہیں ہونے والی میری بات۔ اللہ نے جو جانا وہ لکھ دیا۔ اور 3 جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے۔ تو مشیت اللہ کی چلتی ہے۔ اگر اللہ چاہے میں گمراہ ہو جاؤں تو ساری دنیا مل کے مجھ کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت دینا چاہے سب مل کے گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آدمی کا دل کس کی طرف لپکے گا؟ اللہ کی طرف۔ پھر میرا سارا علم ایک طرف، میری ساری عقل ایک طرف، میری ساری کتابیں، میرا سارا سب کچھ ایک طرف۔ اللہ اگر نہیں چاہتا ہے مجھ کو ہدایت دینا، مجھ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے انسان کو ہمیشہ اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے علم پر اعتماد کرنے کی بجائے تقدیر کا عقیدہ اللہ سے بندے کو جوڑتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، اپنے بارے میں بھی دوسرے کے بارے میں بھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، میرے پاس بہت نالج ہے، میں ڈیبیٹ کروں گا، اس کو کنونس کر لوں گا، میں اس کو دلیل دے دوں گا، سمجھا دوں گا، وہ مان لے گا۔ نہیں ہوتا ایسا، جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ملے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور اس میں انسان مایوس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملنے والی، تو کون؟ اگر اللہ چاہے ہدایت دے گا، کچھ خوبی اللہ اس کی دیکھ لے، اس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے، اللہ اس پر دے دے گا۔ آج نہیں ہے، کل معلوم نہیں، اللہ چاہے، اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ تقدیر کا یہ بھی تو عقیدہ ہے۔ تو اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی، پوری دنیا کو نہیں معلوم، وہ بستر پر ایکسیڈنٹ ہوا، پڑا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے 1-2 دن میں مر جائے، اور نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ اشارے سے کچھ بول سکتا ہے، بس پڑا ہوا ہے اس طرح سے، لیکن ہوش و حواس میں ہے۔ اندر سے اس کے طلب پیدا ہوئی، اللہ میں بہت پاپی ہوں، میں نے بہت گناہ کیے زندگی میں، بس تو مجھ کو معاف کر دے۔ مولوی صاحب نہیں جانتے، گھر والے نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا اس کے دل کے حال کو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، اس کے دل کے جذبات اور اس کے دل کے ارادے سب اللہ جانتا ہے۔ اس کی اس دل کی طلب کو دیکھ کر، اس کے اللہ کی طرف بڑھنے کو دیکھ کر اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، توبہ کی توفیق اس کو دے دے، اس کو قبول کر لیں۔ زندگی بھر کا پاپی دنیا سے جا رہا ہے ہدایت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اور پاک صاف ہو کے غسل کرنے والے، اس کو غسل دینے والے، انہوں نے بعد میں اس کو دھویا، مرنے سے پہلے وہ دھل کے چلا گیا، سارے گناہوں سے پاک۔ تقدیر کا عقیدہ ہم کو بتاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کا پاپی آخری وقت میں اللہ اس کو قبول کر لے۔ نہ انسان دوسرے کے بارے میں مایوس ہوتا ہے ہدایت کے لیے، نہ اپنے بارے میں بے فکر ہوتا ہے گمراہی کے معاملے میں۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے،
کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکے میں نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اسی قبیل سے ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، یعنی تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے گا تو میرا دل جم سکتا ہے دین پر، تو میری مدد کر دے، تو میرے دل کو جما، تیرے جمانے سے دل جمتا ہے، میری صلاحیت اور ایفرٹس اور میری کوششوں سے نہیں، وہ سبب ہے، نتیجہ تیرے پاس سے آتا ہے۔ ویسی جیسے کسان بوتا ہے اللہ اگاتا ہے، اگاتا کون؟ کسان۔ خودکشی کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیے کیوں کرتے خودکشی؟ ضائع ہو گئی فصل، بونا اس کے بس میں ہے، اگانا نہیں، اگانے والا اللہ ہے، وہ حارث ہے، زارع نہیں ہے، وہ بوتا ہے، کھیتی کرتا ہے، لیکن فصل زمین سے نکالنے والا اللہ ہے، کوشش انسان کرتا ہے، نتائج اللہ پیدا کرتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے میں نے تو سب کچھ کر لیا کوشش، اب نتائج اللہ لائے گا، میں نے عقیدہ سیکھا، میں نے سب کچھ پڑھا سیکھا، سب کچھ سمجھا، لیکن ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کون دیتا ہے؟ تو ہر آن وہ اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دل لپکتا ہے، یہ اس کی بندگی کو اور پختہ کرتا ہے، اس کو فرعون نہیں بننے دیتا، اس کو ایسا نہیں بننے دیتا میں ہوں میں ہوں، نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تجھ کو ہدایت ملنا بھی اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے۔ تو ہدایت چھوٹی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کے ہر رکعت میں مانگنا ہے، یہ اللہ کے دیے بغیر مل جائے گی؟ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کہ دلوں کا دین پر جمنا، ہدایت پانا، کیفیات پانا اور اعلیٰ اوصاف اس میں پیدا ہونا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے اپنے قلب کو جوڑتا ہے، وہ اسباب پر اعتماد کرنے کی بجائے رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے ہدایت کے معاملے میں، اور وہ کبھی اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا، یعنی یہ بہت بڑی خیر ہے کہ انسان اپنے بارے میں ڈرتا رہے۔ اپنے بارے میں نہ ڈرنا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، میرے بچوں کو بچا، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ بتوں کو توڑنے والا اللہ سے دعا کر رہا ہے، ایسے بڑے نبی، اے اللہ مجھے بچا، میرے بچوں کو بچا کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ بول نہیں سکتے، حالات کیسے بن جائیں، اور دل دشمن ہے، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ تو انسان ڈرتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنا پسند کرتا ہے، اللہ بچائے گا تو بچوں گا، اللہ بچائے گا تو بچوں گا، اللہ کا دخل ہے کائنات میں، اللہ بچا سکتا ہے، گمراہی کے اسباب میں رکھ کر بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا ایسا بیٹا ہو سکتا ہے جو نہیں مانے ان کی۔ لہٰذا انسان تقدیر کا عقیدہ ماننے والا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی گمراہ کر دے، اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے کہ ایک انسان اچھا اور اس کو گمراہ کر دے، نہیں، اس کا کچھ نہ کچھ پاپ ایسا ہوتا ہے، اس کی سزا اس کو ملتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا۔ تو زنگ یوں ہی اللہ کسی کے دل کو نہیں لگاتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے تو بندہ بولتا ہے اللہ تو بچا غلطی سے مجھ کو، غلطی مت کرنے دے مجھ کو، کیونکہ بندہ پھر اللہ پر اعتماد کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے مدد مانگنے والا بنتا ہے، میں نہیں کرتا ہوں۔ اور دنیا میں یہ بگاڑ ہے کہ انسان اپنے اوپر بھروسہ کرے، اسی لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہم کو، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کے وقت کے بقدر بھی
اپنے حوالے مت کر، میرے اپنے حوالے مت کر، بلکہ اللہ تو سنبھال مجھ کو، تو بچا مجھ کو۔ یہ جو بندگی ہے اپنی بھی نفی کرنا، یہ توحید کا کمال ہے۔ آدمی سارے بت توڑ دیتا، اپنا بت نہیں توڑ پاتا، میں کرتے کرتے ہی مر جاتا ہوں، میں بھی ڈیلیٹ کرنا، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اللہ کی حفاظت کے بغیر نہیں۔ اب تیری توحید صحیح ہوئی۔ اسی لیے علماء نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ بھی شرکیات میں سے ہے۔ جیسے کوئی آدمی یوں کہے اچھا ہوا کتے تھے، کتے نہیں ہوتے نا تو چور چوری کر لے جاتا، تو تیرا دھیان، تیرا اعتماد کس پہ آیا؟ کتوں پہ آ گیا۔ تو اس طرح سے انسان اسباب ہی کو اصل سمجھ لے، یہ بھی شرک کی قسموں میں سے کہ اللہ اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے۔ سامنے صرف کیا ہو، یہ ڈاکٹر نہیں رہتا تھا نا تو میں تو مر ہی جاتا تھا۔ اچھا، فرشتہ ڈاکٹر نے بھیجا؟ جو مر گیا اس کا کون بھیجا؟ اللہ نے بچایا۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ لا شفاء الا شفاؤک۔ تو یہ ساری چیزیں چاہے جسم کی شفا ہو یا دلوں کی شفا ہو، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اپنی بجائے، اسباب کی بجائے اللہ پر اعتماد کرنے والا بناتا ہے۔ نمبر 2، تقدیر کا عقیدہ انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بناتا ہے۔ اگر تقدیر کا عقیدہ صحیح ہو تو آدمی ایسا نہیں بولتا جو بھی پاپ میرے ہو رہے اللہ کرا رہا مجھ سے، تو میں تھوڑی ذمہ دار ہوں، اللہ ذمہ دار ہے، ایسا نہیں بولتا ہوں۔ تقدیر کا عقیدہ رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، جو بھی غلطی انسان سے ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے۔ وہ تقدیر کا انکار بھی نہیں کرتا اور تقدیر کے بارے میں جبر کا عقیدہ بھی نہیں رکھتا ہے کہ میرے سے جو بھی پاپ ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار اللہ ہے، کہ وہ اللہ کروا رہا ہے، جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا۔ لہٰذا جب اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار اپنے کو قرار دیتا ہے، اور یہ چیز اس کے اندر ندامت پیدا کرتی ہے اور ندامت توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبہ، ندامت توبہ ہے، ندامت کے بغیر توبہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو توبہ کے لیے ندامت ضروری کہ انسان کا شرمندہ ہونا۔ ندامت کیا ہے؟ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ تو یہ تبھی ہوگا جب آدمی اپنی غلطی کو اپنی غلطی مانے۔ تو تقدیر کا عقیدہ جب صحیح ہوتا ہے تو انسان کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال اپنے اختیار سے کرتا ہے، چاہے وہ نیکیاں ہوں یا گناہ ہوں۔ تو جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف نادم ہو کر توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سب سے پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرو گے، جنت کی نعمتوں میں سے نکل کے دنیا کی مصیبتوں میں جاؤ گے، تو اپنے اوپر تکلیف لاؤ گے، ظلم۔ لیکن شیطان بہت زبردست پیڑ ہے، کھاؤ، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس پیڑ کا پھل چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ان کی ستر کو چھپائے رکھا تھا، لیکن جیسے ہی پھل کھایا ان کے جسم کے حصے کھل گئے جو چھپے ہوئے تھے۔ وَأَنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، تم برہنہ نہیں ہوگے جنت میں۔ لیکن جیسے ہی کھایا جسم کے چھپانے کے حصے سامنے آ گئے تو کیا ہوا؟ شرمندہ ہوئے حیا کی وجہ سے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لگا کے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکار کے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم کو اس پیڑ سے روکا نہیں تھا، اس کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟
وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم کو بتایا جا چکا تھا، جو کچھ کیا تم نے اپنے اختیار سے کیا، تو جو اب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے کیے کا انجام ہے۔ دونوں نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حضرت حوا نے کیا کہا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں کے دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ تو نے تو تقدیر بنائی تھی ہماری، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو نے کروایا ہم سے۔ انہوں نے اللہ کو ذمہ دار قرار دیا نہیں، انہوں نے اپنے عمل کی رسپانسبلٹی خود قبول کی۔ انہوں نے خود کہا کہ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ نہیں کہ آگے اللہ تو نے ہمارے اوپر ظلم کیا، یہ اگر پیڑ رکھتا ہی نہیں جنت میں تو ہم کھاتے نہیں۔ ہاں دنیا میں آج دیکھیے پڑھا لکھا آدمی بعضوں کا اب دنیا میں آتا ہی نہیں تو سب کچھ ہوتا ہی نہیں، مجھ کو آنا ہی نہیں تھا دنیا میں، وہاں سے کہانی تیری نہیں شروع ہو سکتی ہے، اب آ گیا تو بھائی زلزلہ آ رہا ہے، گھر گرنے میں ہے، آدمی گھر میں بیٹھ کے بولے گا اگر اللہ زلزلہ نہیں بناتا تو میں مرتا نہیں، بولے گا؟ کیا کرے گا اس وقت میں؟ اس وقت میں بحث کرے گا کیوں بنایا اللہ نے زلزلہ؟ بول سکتا ہے وہ نہیں، پہلے کیا کرے گا؟ بھاگو، ریالٹی کو ایکسیپٹ کرو، زلزلہ آیا، اب کرنا کیا ہے یہ سوچو، زلزلہ کیوں آتا بھی فائدہ نہیں تمہارا بات کر کے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہے اس کو قبول کر کے آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے کیوں بنایا، جنت کیوں بنائی، جہنم کیوں بنائی، ہم کو کیوں پیدا کیا، دنیا میں کیوں ڈالا، نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ سب ڈیلیٹ کرو فائل ابھی، اب یہاں سے شروع کرو، ہم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور اب ہم دنیا میں ہیں، اب ہم ریوائنڈ نہیں کر سکتے، اب ہم کو اس سے آگے جانا ہے، تو اب کرنا کیا؟ جنت سے آئے نا واپس، جنت میں واپس جانے کے لیے کیا کرنا ہے ابھی؟ اب یہ سوچو، پیڑ وہاں کیوں بنایا اللہ نے، اب سوچ کے فائدہ نہیں، ہو گیا وہ ابھی۔ اکثر آدمی کیا کرتا ہے، کرنے کے کام کو چھوڑ کے اس پر ہائپوتھیٹیکل کویشچنز پیدا کر کے اس کے سوالات کے جوابات تلاش کرتا ہے، ایسا کیوں، ویسا کیوں، دنیا کیوں بنایا اللہ نے، نہیں بناتا تو مجھ سے تو پوچھا نہیں اس کو دنیا میں بھیجنا کہ نہیں بھیجنا اور بھیج دیا دنیا میں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ کچھ کام کی بات ہی نہیں۔ کوئی آدمی انڈین گورنمنٹ سے کہے یہاں کا قانون میں نہیں مانتا، کیوں؟ بولے میں میری مرضی سے نہیں پیدا ہوا یہاں، مجھ کو پہلے پوچھتے کون سی کنٹری میں جانا تجھ کو، ہاں تو میں فلاں امریکہ میں جاتا یا فلاں جاپان میں جاتا، میں میرے سے پوچھے نہیں تو یہ قانون میرے اوپر کیوں لاگو ہو رہا؟ بولتا کوئی؟ پولیس پٹائی کر کے بولے گی تو اب یہاں پیدا ہوا ہے، اس کو مان کے چلو، اگر تو نہیں پیدا ہوتا تو ہم نہیں کرتے تیری پٹائی، لیکن تو اب آیا، اب آگے سوچ یہاں سے کہ میں یہاں ہوں تو کیا کرنا ہے مجھ کو، تو جیسے ہی پیدا ہوا یہاں کے قوانین تجھ پر لاگو ہو گئے، وہاں نہیں بولتا ہے، وہاں بہت جلدی سمجھ لیتا، لیکن اللہ کے بارے میں بحث کرتا۔ تو جو آدمی تقدیر کا عقیدہ مانتا ہے وہ یہ مان کے چلتا اللہ نے مجھ کو مرد بنایا، عورت بنایا، اب عورت شکایت نہیں اللہ نے عورت کیوں بنایا، ہم کو پردہ ہے ہمارے اوپر اور یہ مسائل وہ مسائل ہیں، اور مرد شکایت یہ اللہ نے سارے خرچے بیوی کے میرے اوپر ڈالے، بیوٹی پارلر سے لے کے سارے زیورات سے لے کے معلوم نہیں کتنے، اور اس کے سارے میکے والوں کا بھی خرچہ میں اٹھاؤں، مجھ کو مرد کیوں بنایا، ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی، عورت میرے اوپر پریگننسی کی تکلیف اور فلاں تکلیف وہ میرے اوپر کیوں؟ اب اس پہ بات کر کے فائدہ نہیں ہے، اب آپ آگے بڑھو اس سے کہ ہاں میں مرد ہوں، ہاں میں عورت ہوں، ہاں میں فلانے رنگ کا ہوں، ہاں میں فلانا ایسا دکھنے میں ہوں، ہاں میں فلانے گھرانے میں پیدا ہوا، بہت مالدار نہیں کہ جائیداد میرے پاس تھی، نہیں کر سکتے آپ ایسا کہ اس کو تو دیکھو کتنے امیر گھر میں پیدا کیا، مجھ کو غریب گھر میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کے حساب سے اس کا ٹیسٹ ہے، امیر کا امیر کے حساب سے ٹیسٹ ہے، غریب کا غریب کے حساب سے ٹیسٹ ہے، سب کا پیپر سیم نہیں ہے، تو تیرا اتنا ہی محاسبہ ہوگا جتنی تیری کیپیسٹی تھی، اس کا اتنا محاسبہ ہوگا جتنا اس کی کیپیسٹی تھی، سب کا پیپر الگ ہے، تو ظلم نہیں ہے اس میں۔
ہاں اگر تیرے سے پوچھ ہوتی اتنی جتنی مالدار کی ہو رہی ہے یا علم والے کی ہو رہی ہے تو تو بول سکتا تھا کہ میرے پاس تو علم بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، میرے سے اتنا کیوں پوچھتے؟ تیرے سے اتنی پوچھ ہونے والی جتنا تیرا اختیار ہے، تیری صلاحیت ہے، تو جس کا مکلف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو ایسی چیز کا رسپانسبل نہیں بناتا ہے جو اس کے کیپیسٹی میں نہ ہو۔ تو یہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے پیڑ کیوں بنایا تھا، نہیں بناتا تو ہم نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے کہانی شروع کی نہیں، اور اللہ نے قبول کیا ان کی، ہو گیا، معافی مانگا نا معاف۔ لیکن شیطان نے نہیں مانا، اپنی غلطی مانا نہیں، اس نے بحث کیا، اس نے انٹلیکچوئل تھا نا وہ بہت، میں کیوں سجدہ کروں اس کو، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، میں آنکھ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے امر کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل چلائی۔ آدم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، اللہ پر اعتراض نہیں کیا، جو ریالٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ہاں تھا پیڑ، اللہ نے منع کیا تھا، لیکن میں میرے اختیار سے گیا، میں نے کھایا، بہکاوی میں آ گیا میں شیطان کے، شیطان کو بھی رسپانسبل نہیں بنا، وہ تھا، اس کو کیوں پیدا کیا، نہیں بولا اللہ نے۔ لوگ بولتے ہیں نا شیطان کو کیوں پیدا کیا، لوگ جہنم میں نہیں جاتے، آدم علیہ السلام نے نہیں بولا ایسا، انہوں نے مان کے چلا۔ ہاں لیکن اللہ نے بتایا تو تھا نا، اللہ نے کیا فرمایا، کیا میں نے تم کو پیڑ سے منع نہیں کیا تھا؟ یس۔ کیا میں نے شیطان کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ یس۔ اب پھر کیوں کیے؟ ہاں ہمارے سے غلطی ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا اس کو، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اچھا دونوں نے ایک دوسرے پر بھی نہیں ڈالا، اس نے منع نہیں کی، ہاں انہوں نے میرے کو بولے دکھا، نہیں ایک دوسرے کو نہیں کیا انہوں نے، قالا دونوں نے کہا، دونوں نے اپنی رسپانسبلٹی قبول کی۔ طریقہ یہ ہے، جو تقدیر کو صحیح طور پر ماننے والا انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کا ذمہ دار اللہ کو نہیں، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی فری ول سے یہ کیا ہے، میں نے اپنے آزادانہ اختیار سے کام کیا ہے، اس لیے میں غلطی پر ہوں۔ اور یہ دنیا میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ سالوں سال آدمی ڈینائل میں پڑا رہتا ہے، میرے باپ دادا ایسے نہیں ہوتے تو میں ایسا ہوتا، وہ لوگ مالدار ہوتے تو میں آج غریب نہیں ہوتا، پڑھاتے ماں باپ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی ہمیشہ اپنی ناکامی اور بربادی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتا ہے، یا کبھی کبھی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے، ایسا ہے، اب کیا کرنے کا، یہ سچویشن میری ہے، اب اس سے آگے زندگی کیسے جینا ہے۔ وہ آدمی ترقی کرتا ہے جو حقائق کو تسلیم کر کے مستقبل کے لیے مواقع کا استعمال کرتا ہے دی ہوئی صلاحیتوں میں، ایسا آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے والا، اور زندگی میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو اس کی اپنی غلطی سے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری خود قبول کرنے والا بناتا ہے، اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، حالات کے سدھار کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی جب تک کہ ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ اسی میں پڑا رہتا ہے۔ ایک آدمی گڑھے میں گرا ہے اور بولے گڑھا کون کھودا یہاں پہ؟ بولے فلاں صاحب نے کھولا۔ کیوں کھولا انہوں نے؟ نہیں کھودنا چاہیے تھا، اگر نہیں کھودتے تو میں نہیں، باہر نکل، ابھی تو گڑھے میں ہے، یہ بحث کرتا رہے گا، گڑھے میں ہی پڑا رہے گا، تو یہ بحث گڑھے میں پڑے پڑے تو کرے گا، اسی میں پڑا رہے گا، باہر نکل تو پہلے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اپنی غلطی، اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ کرنے والا بناتا ہے۔ وہ اللہ کو دوش نہیں دیتا، وہ دوسروں کو دوش نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنی آزادی کے غلط استعمال کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دیتا ہے۔ نمبر 3، تقدیر کا عقیدہ ماننے والا، اس کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، وہ بہادر بنتا ہے۔ کہ دنیا میں انسان کے لیے مسائل ہیں، اب گاڑی چلانا ہے، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، آپ کا پاؤں پھسل کے سر میں چوٹ آ سکتی، آپ گئے، ہو سکتا ہے۔ آپ چھری سے کچھ کاٹ رہے ہیں، کاٹتے کاٹتے ہاتھ کٹ گیا آپ کا، مر سکتے آپ۔ اگر یہ سوچنا شروع کر دے آدمی تو آدمی کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے جو تقدیر میں تیرے ہے، اللہ چاہے گا تو ہی تجھ کو نقصان ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، اور اگر اللہ نقصان چاہے تیرا تو تو کتنا بھی سیفٹی اپنا، نقصان ہونے والا ہے۔
اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تو پھر اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ سے دعا کرنے والا، حفاظت مانگنے والا اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والا وہ بن جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے نبی آپ کہیے ہم کو صرف وہی تکلیف پہنچ کر رہے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا کاموں کا بنانے والا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آدمی بیمار پڑ گیا، آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے اس کو، کیا ہوتا معلوم نہیں، کیا ہوتا معلوم نہیں. ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک آیا، ابھی تک تو ہارٹ کا آپریشن بھی نہیں ہوا. کڈنی کا آپریشن ہونے والا تھا، ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا. کڈنی سے اس کی ویسی آپریشن کرتے تو معلوم نہیں، مر گیا. بعض اوقات انسان، بہت سارے لوگ یہی بولتے ہیں جب اوپر سے گرتا ہے آدمی، گرنے کے بعد نہیں مرتا، اکثر بیچ میں مرتا ہو. کودنے کے بعد جو ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے اس میں ہارٹ اٹیک اس کو آ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے وہ گر کے مرتا ہے. تو انسان بعض اوقات صدمے سے وہ نقصان اس کو ہوتا ہے جو حادثے سے نہیں ہوتا ہے. سمجھیے اس کو آپ. ریالٹی سے ہم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جو پرسیپشن سے ہوتی ہے. ایکچولی ہمارا پرسیپشن میٹر کرتا ہے. آپ کے پیچھے کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی. جب آپ آئینے میں دیکھتے پیچھے وہ کیا کر رہا ہے تب تکلیف ہوتی ہے آپ کو. جب تک آپ کو معلوم نہیں تکلیف نہیں. تو آپ کے معلوم ہونے سے تکلیف ہوتی ہے. معلوم تو تکلیف ہے کس میں؟ تکلیف آپ کے پرسیپشن میں ہوتی ہے. اب ایک انسان کا عقیدہ یہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوتا، چلو آپریشن کرو میرا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ بچانا چاہے گا بچائے گا، موت ہے تو مر جاؤں گا میں. کامیاب ہونا ہوگا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. ہمت پیدا ہوتی ہے. آدمی جب اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کو سونپتا ہے، انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے. ورنہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے جنگل میں آدمی اتنا پھنس جاتا ہے کہ ذرا سی چیز پر آدمی ڈرنے لگ جاتا ہے. ایسا ہوا تو، کبھی ویسا ہوا تو، کبھی ایسا ہوا تو. آپ دیکھیے کورونا میں کتنے لوگ پریشان، پڑھے لکھے لوگ زیادہ پریشان تھے اس میں. لیکن آدمی جو ایمان والا، ارے اللہ چاہے گا مرنا تو مرے گا، نہیں تو نہیں مرے گا بھائی. ایک مسلمان کا عقیدہ. اسی لیے آپ دیکھیے کورونا میں مسلمانوں نے تقسیم کی کھانا پینا اور بسکٹ اور چادریں سے لے کے ساری چیزیں. جو لوگ سفروں میں جا رہے تھے اپنے اپنے گاؤں دیہات کو، کورونا میں مسلمانوں نے تقسیم کیے لوگوں کو. دوسروں نے بھی کیے، لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا تھا. کیوں؟ اللہ نے جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، مرنا ہے تو مرے گا، نہیں تو نہیں مرے گا. یہ اعتماد انسان کو کرائسس میں بھی مضبوطی سے ٹکائے رکھتا ہے. یہ بہت ضروری زندگی کے لیے. ورنہ آدمی ہر چھوٹی مچھر سے بھی ڈرے گا. کبھی یہ مچھر کاٹا اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور کوئی بیماری لگ گئی اور ویسے ہی مر گیا تو مچھروں سے ڈرنے لگے گا. علاج کرنا چاہیے، مچھروں کی دوا گھر میں لگانا چاہیے، مارنا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن آدمی اگر اتنا سوچنے لگ جائے، اللہ اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے، پھر چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی ڈرے گا. تو زندگی میں صحیح چلنے کے لیے ضروری کہ آدمی اللہ پر اعتماد کرے. نمبر 4، تقدیر کا عقیدہ انسان کو ماضی کی غلطیوں پر بے جا افسوس کرنے سے بچاتا ہے. دیکھیے آپ کتنے بھی اسمارٹ ہو، اسمارٹ لوگ اسمارٹ مسٹیکس بھی کرتے ہیں. کتنا بھی آپ عقل مند ہو، اب دیکھیے یعنی سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، اس کے ایکسپیریمنٹ غلط جاتے ہیں. پائلٹ ہے غلطی کرتا ہے، پلین گرتے ہیں. ڈرائیور ہے غلطی، ڈاکٹر آپریشن غلطی. ایک انسان 10 کام کرے گا، کچھ غلط ہوں گے اس میں اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن ماضی کا نقصان انسان کے حال میں اگر افسوس کی شکل میں شامل ہو جائے تو اس کے حال کو بھی بگاڑ دیتا ہے، صرف ماضی کو نہیں. بلکہ بعض اوقات ماضی کا نقصان ماضی میں چلا جاتا ہے، لیکن اس نقصان کی تکلیف حال میں بھی اس کے ساتھ سایہ بن کر پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے اور آدمی کو وہ دکھ بار بار ہوتا ہے. نقصان ایک ہوا لیکن ڈیلی دکھ کے ساتھ جی رہا ہو تو ڈیمیج زیادہ ہو رہا ہے جبکہ ایکچوئل نقصان کم ہوا ہے. تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے ہو گیا نا، اللہ نے چاہا، نقصان ہو گیا، خلاص چھوڑ دو، آگے بڑھو. وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا.
وہ افسوس کرتے نہیں رہ جاتا کہ کاش کہ میں ایسا کرتا، کاش کہ میں اس بزنس میں انویسٹ نہیں کرتا، کاش کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جاتا، کاش کہ میں اس راستے سے نہیں جاتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ تقدیر کا عقیدہ بتاتا بھائی اللہ نے چاہا ہو تو ہو گیا، تو نے کوشش کیا اپنی، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا۔ جو اللہ کی چاہت ہوتی وہی ہوتا ہے، چھوڑ دے اس کو، آگے بڑھ۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ پاسٹ میں جا کے واپس چینج کر کے آ سکتے، 18 میں آیا ابھی کر سکتے نہیں۔ تو آدمی ماضی کے نقصان کو ماضی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ رکھنے والا اس کو اللہ کے حوالے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جو آدمی تقدیر کو نہیں مانتا ہے وہ آدمی ہمیشہ یہ ذمہ دار ہے، ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس نے جلدی ڈاکٹر کو فون نہیں لگایا، اس نے وقت پہ پانی اور دوا لا کے نہیں دیا، میں نے گاڑی یہاں سے نہیں وہاں سے لے جانا چاہیے تھا، میں نے اس ڈاکٹر آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرے نے مشورہ دیا تھا۔ آدمی ہمیشہ اس میں پڑا رہتا ہے اور وہ درد دل سے نکلتا نہیں۔ تقدیر کا عقیدہ بتاتا ہے اللہ نے یہی چاہا وہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی احب الی اللہ خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ مضبوط مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب بھلائی دونوں میں ہے کیونکہ ایمان والے دونوں ہیں، ایک کا دل مضبوط ہے دوسرے کا دل تھوڑا کمزور ہے، لیکن ہے تو مومن، دل میں ایمان ہے، دونوں میں بھلائی ہے، لیکن زیادہ پسند وہ ہے جو زیادہ مضبوط ہے دل کا۔ بعض اوقات آدمی ہاتھ پاؤں کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کا کمزور ہوتا ہے۔ دل کا مضبوط رہنا، اور ہاتھ پاؤں کا بھی رہے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل دل ہے۔ اس حدیث میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے، احرص علی ما ینفعک، جس چیز میں تیرا فائدہ ہو اس کی چاہت رکھ، حرص کر، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگ، ولا تعجز، اور عاجز مت بن، ہیلپ لیس مت بن۔ خیر کی چاہت رکھ، اللہ سے دعا کر کے کوشش کر، جو بھی ملنا ملے گا، لیکن پھر بھی نہیں مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو نہ ملے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر تیرا خیر کی چاہت رکھنا، اللہ سے دعا کرنا، کوشش کرنا سب صحیح کیا تو نے، پھر بھی فیل ہو گیا، ایسا مت بول کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یوں کہ بھائی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جو چاہا کیا، میرے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کرنا چاہا فیصلہ کر دیا، میری زندگی میں وہی ہونے والا جو اللہ چاہے، میری چاہت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی فائنل ہوتا ہے، وہی نافذ ہوتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر کرنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، کہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے چاہا ایسا ہو، لیکن تو اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ہو سکتا ہے ایسا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اولاد نہیں بچے، لیکن تو چاہتا تھا کہ بچے، اور تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا تو بچ جاتی، اللہ تعالیٰ نے چاہا موت آیا، ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ واپس اس کو پیچھے نہیں جا سکتا، تو اب آگے جا، پیچھے مت جا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تیری ٹرک چلتی، تیرے یعنی اسباب چلتے نہیں، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا۔ تقدیر کا عقیدہ ہے مشیت اللہ کی چلتی ہے۔ یہ چیز انسان کو ماضی کے نقصان، حادثات، غلطیاں، ان کے بارے میں افسوس میں پڑے رہنے کی بجائے تقدیر میں عقیدہ اور اللہ کے حوالے اس کو کر کے آگے بڑھنے والا بناتا ہے۔ بھئی ہو گیا، پراپرٹی چلی گئی، آگ لگی، بٹن وہ نہیں دباتا نا تو آگ نہیں لگتی، وہ بٹن پہ ہی اٹک گیا، تو تیرا بٹن بند کرنا پڑے گا، غلط بٹن دبا دیا تو پھر آدمی بار بار اسی میں لگا رہتا ہے۔ ہو گیا، وہ تقدیر کا عقیدہ بتاتا ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، سبق لے آگے بڑھ، سبق لے آگے بڑھ، آئندہ اس رستے سے مت جا جس میں گڑھے میں گرا تھا، سبق لے، یاد رکھ بھول مت۔
لیکن کیوں گیا تھا میں یہ راستے سے، میں کیوں گیا تھا، فریکچر نہیں ہوتا میرا پاؤں، کیا ہونے والا، پاؤں صحیح ہونے والا، اتنا سوچ کے صحیح ہو گیا، ہاں ہڈی، اتنا میں نے افسوس کیا کہ میری ہڈی جڑ گئی، ہوتا نہیں ہونے والا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ بتاتا اس کو اللہ کے حوالے کر دے تو آگے بڑھ جا۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو ماضی کی غلطیوں پر مسلسل افسوس کرنے سے بچاتا ہے، ڈپریشن میں جانے سے بچاتا ہے۔ نمبر 5، کامیابی پر فخر سے بھی بچاتا ہے۔ میں نے ایسا کیا نا تو ایسا ہوا، میرے اندر بہت صلاحیت ہے۔ آدمی بعض اوقات اپنے اوپر اتنا اعتماد کر لیتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی میں اللہ کا دخل نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن تقدیر کا عقیدہ اگر ذہن میں نہ ہو تو آدمی ساری چیزیں اپنی بتاتا ہے، میں اور فخر اس میں پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ اس کے فخر کو توڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، چاہے زمین میں ہو یا تمہارے اپنی وجود میں ہو، جو بھی تکلیف آتی ہے یہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اس کا بچہ بیمار پیدا ہوگا، ہارٹ میں اس کے پرابلم ہوگا، کڈنی میں اس کے پرابلم ہوگا، اپاہج ہوگا، پہلے سے لکھا ہوا اللہ کے پاس، ویسے ہی ہونے والا ہے وہ۔ اس کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ اس کو لکھ چکا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے۔ ہونے سے پہلے کیسا لکھتا ہے اللہ کو معلوم ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے، اور اللہ کا فیصلہ بھی ہے کہ اس کو یہ دینا ہے، یہ نہیں دینا ہے۔ علم بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، اور اس کو وجود میں لانے کی قدرت بھی ہے، اور وہ پیدا کرتا بھی اس چیز کو۔ لکھئی لا، اور کیوں اللہ نے یہ عقیدہ ہم کو بتایا کہ مصیبت جو بھی آتی ہے پہلے سے اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اس کو اللہ لکھ چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لکھئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ تم کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہے اور تم کو اس بات کو اس لیے ماننا ہے تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم نے کھو دیا، تم اس پر افسوس کرتے نہ رہ جاؤ، اور جو تم کو ملا ہے اس پر تم اترانے نہ لگو۔ جو تم کو ملا ہے اس پر تم اترانے نہ لگو، دیکھو میں نے کتنی کوشش کی، میں آج بڑا بزنس مین بن گیا، میرے پاس کروڑوں ہیں، دیکھو میں نے یہ کیا، میں اتنا آفیسر بن گیا۔ تم اتراؤ مت اس کے اوپر، کیونکہ یہ اللہ کے دینے سے ملا ہے تجھ کو۔ اللہ اگر تیرے لیے اسباب فراہم نہیں کرتا تو نہیں کر پاتا۔ اللہ نے تیرے لیے، دیکھیے یاد رکھیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے صرف صلاحیت، کیپیبلٹیز نہیں ہیں، اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ صلاحیت مند ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کہیں ان کو مواقع ملتے ہی نہیں ہیں، وہ کچھ بن نہیں پاتے، اور ان سے کم صلاحیت والے ان کو اپرچونٹیز بڑی ملتی ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے آگے نکل جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں۔ اپرچونٹیز کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے مواقع فراہم کرتا، بعض کو نہیں دیتا ہے، بعض کو صلاحیت دیتا، بعض کو نہیں دیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے کس کو کیا کرنا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ جو پلانٹ، جو سٹار جیسا رکھا وہ صحیح ہو۔ ہم کو بولتے رکھو ذرا سن کدھر ہونا چاہیے، مون کدھر ہونا چاہیے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سب اپنے گھر پہ لاتے۔ ہاں، بارش کہاں ہونا اگر ہمارے ہاتھ میں دیا جاتا سوچی کیا ہوتا؟ وہ تو اچھا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ بہت کمپلیکس ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم اتنا گہرا ہے، اتنا باریک بھی ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں بتایا؟ تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا تم اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تم پا چکے ہو اس پر تم اترانے والے نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو مختال ہو، اکڑ کے چلتا ہو، گھمنڈ کی باتیں کرتا ہو۔ تو زندگی میں جو کچھ ہم کو ملا ہے، اگر ہم یہ کہیں بھائی اللہ نے دیا ہے، میری کوشش ہے، لیکن کوشش کی توفیق بھی اللہ نے دی، اور اللہ نے مواقع میرے فراہم کیے، صلاحیت اللہ نے دی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ھذا من فضل ربی، خالی گھر پہ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دل پر لگانے کی چیز ہے، دیواروں پہ نہیں، گلے میں لٹکانے کی بھی نہیں ہے چیز۔ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے، اللہ نہیں دیتا تو نہیں ملتا۔ تو یہ چیز کیا کرے گی؟ انسان کا گھمنڈ توڑے گی،
کہ میں نہیں، اللہ نے دیا مجھ کو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، سورہ حدید میں اللہ نے کہا ہے. اسی طرح سے تقدیر کا عقیدہ انسان کو حسد سے بچاتا ہے. میرے پاس بائک اور پڑوسی کے پاس کار، میرے رشتہ دار اتنے ترقی یافتہ اور میں جدھر کا ادھر، میرے بچے کچھ نہیں بن سکے اور دوسرے کے بن گئے، ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے. اور کبھی اپنے بارے میں آدمی سوچتا ہے. تو ایک انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. تقدیر کا عقیدہ بتاتا ہے یہ بانٹنے والا کون ہے، کس نے دیا، یہ اللہ نے دیا، اللہ کے دینے سے لوگوں کو ملا ہے. تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رکھتا ہے کہ اللہ کے تقسیم کرنے سے سب کو ملا ہے، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے قسمت میں لکھا ہے، تجھ کو جو حصہ اللہ نے نعمتوں کا عطا کیا ہے اس پر راضی رہے، تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مستغنی انسان بن جائے گا، غنی انسان بن جائے گا. مالداری چیزوں کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، مالداری چاہتوں کے کم ہونے کا نام ہے. کہ انسان راضی رہے، جو اللہ نے دیا بہت ہے بھائی، تو یہ آدمی خوش رہے گا. بہت اللہ نے دیا لیکن تھوڑا اور چاہیے، یا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. تو اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کی ہے، جو تجھ کو لکھ دیا ہے، تو اس پر راضی رہے، تو سارے لوگوں میں سب سے غنی انسان بن جائے گا. اور آخری چیز یہ کہ انسان جب تقدیر پر عقیدہ رکھتا ہے، اللہ نے دینا ہوگا تو دے گا، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو مل کے رہے گا، ایسا آدمی اللہ سے لینے والا بنتا ہے. حلال راستے سے وہ حرام راستوں میں نہیں جاتا کہ جب میری تقدیر میں ہے نہ ملنا، مل کے رہے گا، پھر میں حرام راستے پہ کیوں جاؤں، میں حلال سے لوں گا، حرام سے نہیں لوں گا. تو ایسا انسان انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا کافی ہو گیا ہے، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ تقدیر کا عقیدہ انسان کو افسوس سے بچنے والا، حوصلے والا، حسد سے بچنے والا، اللہ سے راضی رہنے والا، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والا، اور خود ذمہ داری قبول کرنے والا، اور حال کو قبول کرتے ہوئے مستقبل کے لیے کوشش کرنے والا بناتا ہے. گھمنڈ سے بچ کر اور اسی طرح سے احساس کمتری میں جینے کی بجائے وہ ایک اچھا انسان بن کے جیتا ہے. اللہ رب العالمین اس عقیدے کے بارے میں غلط فہمیوں سے ہم کو بچائے اور صحیح طور پر اچھی زندگی گزارنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.